अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब फैज़ाबाद धरना केस में काजी फ़ाइज़ ईसा वकला पर शदीद बरहम हुए हैं, जबकि वफाक ने भी अपनी दरख्वास्त फैज़ाबाद धरने में वापस ले ली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा फ़र्रुख हबीब को अगवा कर लिया गया है। ये जो कंटेम्प्ट है मुराद सईद से नफ़रत की, मुराद सईद को निशान इबरत बनाना है। इसी तरह जो ISF से उठकर नौजवान आए हैं उनमें फ़र्रुख हबीब भी हैं। इन नौजवानों से शदीद नफ़रत है बाबों को, जो कंट्रोल करते हैं, आसानी से उनको ऊपर लेकर आना चाहते हैं। इसीलिए नवाज शरीफ से डीलें भी हो रही हैं। और जो नौजवान क़यादत है जिसको इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। फर्जंदे जरदारी की पूरी तरह से मालिश की जाती है, तैयार किया जाता है। लेकिन जो हकीकी नौजवान है इस मुल्क का, जो ग्रास रूट लेवल से उठ के आया है पॉलिटिक्स में, जो वजारत तक पहुंचा है, अपने बलबूते पे अवाम में रह के पहुंचा है, उसके लिए इतना कंटेम्प्ट। अब खदशा ये है कि फ़र्रुख हबीब को भी पार्टी छोड़ने पर तशद्दुद करके मजबूर किया जाएगा। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक नवाज शरीफ को ये यकीन नहीं हो जाता कि मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि डील नवाज शरीफ के साथ हुई है कि जो भी हो जाए पाकिस्तान को हमें उलट पलट के रख देना पड़े, हमें तबाह व बर्बाद कर देना पड़े, लेकिन आपको हम एक बार हुकूमत ज़रूर देंगे। दूसरी जानिब अवाम ने यह फैसला कर लिया है। मैं कुछ सर्वेज देख रहा था और मैं एक और सर्वे की भी आपको बात बताता हूँ कि नवाज शरीफ अकेला भी रेस में भागा तो नहीं जीतेगा। ये सूरत हाल है ग्राउंड पे। मिफ्ता इस्माइल ने जिक्र किया है कि उन्होंने जुलाई में एक सर्वे करवाया। अब ये बहुत बड़े लेवल पर एक सर्वे हुआ था, मुल्की लेवल पर। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के तमाम लीडरान में इमरान खान सबसे आगे है, और इतना आगे है कि कोई करीब भी नहीं है। एक सिर्फ हिंट देना चाहता हूँ, फिर आज की खबरों पर आते हैं। ये नंबर ज़रा देखें। अगर इमरान खान की हुकूमत रहती, इमरान खान मजीद कोई बेहतरी ना करते, जहाँ पे था पाकिस्तान बस उतना ही चलता रहता, यानी कोई मजीद इमरान खान एक पैसे की भी बेहतरी मुल्क में ना करते, तब भी इस वक्त पाकिस्तान के पास जितना पैसा है उससे 13.5 अरब डॉलर ज़्यादा होना था। यानी हमें IMF के सामने जिस तरह अभी नाक रगड़नी पड़ रही है, इतनी ना रगड़नी पड़ती, क्योंकि अगर आपके ज़र मुबादला के ज़खायर अच्छे हों तो IMF नरमी करता है, अगर वो बहुत बुरे हों तो IMF सख्ती करता है। अगर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर अभी 8 अरब डॉलर हैं स्टेट बैंक में, तो ये 20 अरब डॉलर से ज़्यादा होने थे, तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ। बिल्कुल वही अगर रफ्तार चलती रहती तो रोशन डिजिटल अकाउंट में मज़ीद 1.5 अरब डॉलर आ चुका होता। अगर वही रफ्तार रहती तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, उनकी कफालत के लिए, 5.5 अरब डॉलर ज़्यादा आता। क्योंकि PDM हुकूमत आ गई थी तो ओवरसीज़ ने हाथ खींच लिया, और एक्सपोर्ट्स हमारी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती, कुछ भी मजीद ना करते और वही मोमेंटम चलता रहता, तो 5.95 मिलियन डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होता। यानी टोटल मिला के, बाकी छोटे नंबर्स हैं, ये 13.5 अरब डॉलर का सीधा नुकसान है। इसके अलावा कितना नुकसान है कि हमारी मईशत माइनस में चली गई, इंपोर्ट्स बंद हो गई, और कितना ज़र मुबादला मुल्क से अभी बाहर गया है, इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर उसको देखें तो नाज़रीन कराम, ये मुल्क से गद्दारी की गई है। लेकिन किस लिए? बैरूनी ताकतों को, कुव्वतों को खुश करने के लिए। और बैरूनी कुव्वतों का जो नुमाइंदा है पाकिस्तान में, गवाल मंडेला, उसको हम पे मुसल्लत करने के लिए। जैसे कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बिल क्लिंटन ने मुशर्रफ को बाकायदा पैगाम दिया कि 20 तारीख तक नवाज शरीफ आज़ाद होना चाहिए। ये 2001 की बात है। फिर नवाज शरीफ को उड़न खटोले में बैठा के सऊदी अरब भेज दिया गया, जद्दा भेज दिया गया। तो नवाज शरीफ हमेशा से आलमी इस्टेब्लिशमेंट का लाडला रहा है, और इसी वजह से लोकल अदाकारों का भी वो लाडला रहता है, क्योंकि जहां आलमी इस्टेब्लिशमेंट देखती है वो वहीं देखते हैं। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, नेल्सन मंडेला से किसी इंग्लिश रिपोर्टर ने या किसी सफ़ेद फार्म रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि कज़ाफ़ी बड़ा ज़बरदस्त बंदा था, फेडल कास्ट्रो बड़ा ज़बरदस्त बंदा था, यानी जिन्हें मगरिब डिक्टेटर बना के पेश करता है, उनके बारे में इन्होंने कहा कि आप तो उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि ये बड़े जमहूरी हैं और दिस एंड दैट। आगे से नेल्सन मंडेला ने हिस्टोरिकल जवाब दिया। उसने कहा कि
مغرب سب سے بڑی غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ یہ کیا لیجنڈری جواب تھا، لیکن اس لیجنڈری جواب کا اگر آپ کو پاکستان میں ایک اگزامپل دیکھنا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان نے ایک ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی، کہا تھا کہ آپ کا دوست یا آپ کا جو دشمن ہے اس کے حوالے سے کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو نیوٹرل رہیں گے۔ لیکن پاکستان میں بزدلوں کا ایک ٹولہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا اور پاکستان اور عمران خان کو حکومت سے نکال دیا گیا۔ اگر یہ بوجھ وہ اٹھا لیتے تو عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو پہلے بڑے بڑے لیڈر نہیں کر چکے۔ منڈیلا نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم اپنے دشمن خود چوز کریں گے۔ اس لیے عمران خان ایک کے بعد دوسرے کیس میں جیل میں جاتے ہیں، ایک جیل سے دوسری جیل ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور آج عامر فاروق کی عدالت میں عمران خان کے سائفر کیس میں ایف آئی آر کو کواش کرنے کا کیس لگا ہوا ہے، یعنی اگر میرٹ پہ اس کیس کو سنا جائے اور فیصلہ ہو تو سائفر کیس ہائی کورٹ سے ہی اڑ جائے، ایف آئی آر ہی ختم ہو جائے۔ لیکن عامر فاروق بیٹھا ہو اور ایف آئی آر ختم ہو جائے اور عمران خان کو انصاف مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، تحریک انصاف کی وکلاء ٹیم میں جو کچھ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پر کچھ الزامات لگا رہے ہیں۔ شیر افضل خان مروت نے کہا ہے کہ شعیب شاہین غدار ہیں پارٹی میں، اور وہ اندر کی باتیں جا کے محکمہ زراعت کو بتاتے ہیں۔ شعیب شاہین نے جواب دیا ہے اس کا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو اس ٹائم پارٹی کے اندر انتشار پھیلائے گا وہ پارٹی کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک سرد جنگ تھی جو میرے خیال میں اب پبلک کے سامنے آ چکی ہے، اور اس نے ایک اگلا ٹرن لے لیا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے اس کو فوراً سالو ہونا چاہیے، کوئی غدار ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں اس ٹائم حالات ایسے ہیں کہ شک تو سب پہ کرنا چاہیے، مجھے سب پہ شک ہے۔ ان حالات میں شک سب پہ کریں، پبلک تب کریں جب آپ کے پاس سالڈ ثبوت ہوں غداری کے۔ شک سب پہ کرنا چاہیے۔ اس ٹائم کوئی بھی عمران خان کے علاوہ جتنے بھی ساتھ کھڑے ہیں سب پہ شک ہونا چاہیے۔ کسی کی کمزوری ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے غدار نہ ہو، لیکن ایسی مجبوری ہو کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کے پاس کمزوریاں ہوتی ہیں وہ تو پھر بٹن پریس کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم سب پہ شک کیا جائے، لیکن پبلکلی الزام لگانے سے پہلے ثبوت ہونے چاہیے پاس کہ کب کیا ایسا کیا گیا، یا کوئی ایسا ثبوت ہو، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو، یا کوئی کال ہو، کوئی میسج ہو، یا کوئی پتہ ہو کسی کا کسی سے رابطہ ہوا ہو جس کا کوئی چشمدید گواہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو۔ ورنہ میرے خیال میں اس ٹائم ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کو اس ٹائم جڑے رہنے کی ضرورت ہے، بہت سخت وقت ہے اور مزید سخت وقت آنے والا ہے۔ نواز شریف کو جتانا ممکن ہی نہیں ہے اگر پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ پر موجود ہوتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو ملیا میٹ کیے بغیر نواز شریف نہیں جیت سکتا، اکیلا بھی بھاگے تو نہیں جیت سکتا۔ تحریک انصاف کے لوگ اگر گلی میں سے کسی کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیں پھر بھی نواز شریف نہیں جیت سکتا۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جتنی خواتین اس ٹائم جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ، ڈاکٹر یاسمین راشد یا خدیجہ شاہ، یا کوئی بھی خواتین ہو، ان میں سے کسی ایک کو نواز شریف چوز کر لے اور کہے کہ میں نے اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے۔ اگر نواز شریف اسے جیت گیا تو میرا نام بدل دیجئے گا، کسی بھی حلقے سے گوال منڈی سے کھڑا ہو جائے، نواز شریف ان سے ہار جائے گا۔ تو اس ٹائم یہ صورتحال ہے گراؤنڈ پہ، اس لیے تحریک انصاف کو برابر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں تحریک انصاف کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو باہر لوگ ہیں انہیں پوری طرح سے اپنے کردار کو اعلیٰ ترین رکھ کے اس جنگ میں پوری قوم، اب جو لوگ باہر ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ چھپے رہو، یہ میرے خیال میں عمران خان نے ہی بنائی تھی شروع میں، لیکن اب لوگوں کا کہنا ہے کہ چھپے رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح یہ ایک ایک کر کے آپ کو اغوا کرتے چلے جائیں گے، جیسے اب فاروق حبیب کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ سامنے آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو اغوا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے عدالت میں پیش کرنا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیا ہوتا ہے کہ پولیس نے پکڑا ہے۔ جب پولیس پکڑتی ہے پھر عدالتیں بھی طلب کر سکتی ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے، تو پھر عدالتوں کے پاس بھی کوئی موقع ہوتا ہے کوئی ایکشن لینے کا۔ جب اس طرح اغوا کر لیا تو پولیس بھی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایک اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے، لیکن سامنے آنے پر گرفتاری ہوتی ہے اور پولیس ذمہ دار ہوتی ہے 24 گھنٹے میں پیش کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں آرگومنٹس ہیں، جو بھی بہتر لگتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ کریں۔ ظاہر ہے مراد سعید کی تو زندگی کو خطرہ ہے، ان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس کو ایسا سبق سکھانا ہے تو کہ دوبارہ کوئی آواز ہی نہ اٹھائے۔
تو جان سے مارنے کے بھی آرڈرز تھے، پہلے مراد سعید خود بتا چکے ہیں۔ تو ہر کسی کا ایک اپنا اپنا کیس ہے، جس کو لگتا ہے کہ صرف گرفتاری ہوگی، میرے خیال میں ایک بڑے احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، ویٹ کرتے رہیں، انتظار کریں، نواز شریف آئے گا، اس کے بعد الیکشن کمپین شروع ہوگی، تو آہستہ آہستہ کرنا شروع کریں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو الیکشن کمپین بھی نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جن لوگوں کی یہ لسٹ بنا چکے ہیں ان کے یہ کاغذات نامزدگی بھی منظور نہیں ہونے دیں گے، تو چھپنے کا فائدہ ان دی اینڈ مجھے کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔